بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت میں ہم سب موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا مدنی چینل کے ناظرین۔ آج بہت اللہ نے چاہا مل جل کر اللہ نے چاہا کہ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ ذکر مدینہ کریں گے۔ اللہ کرے اشک بار آنکھوں سے کرنے میں کامیاب ہوں، رقت و ذوق نصیب ہو، اور جو زائرین سوئے حرم جا رہے ہیں وہ تو بالخصوص ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے بہت کچھ عرض بھی کرنا ہے، اپنا سلام بھی آپ کو پیش کرنا ہے، ہماری التجائیں بھی آپ کو پیش کرنی ہیں۔ تو مل جل کر انشاءاللہ ذکر مدینہ ہوگا، تلاوت قرآن پاک اور پھر انشاءاللہ نعت شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، اللہ کی رضا کے لیے تلاوت بھی سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، مدنی پھول بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت پائیں گے۔ دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ آج بہت اہم یہ نشست ہے، بہت اہم سلسلہ ہے، انشاءاللہ خود بھی دیکھیں گے، دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعائیہ اشعار کی صورت میں مدینے کی حاضری مانگتے ہیں، اور کیسے جانا ہے یہ بھی عرض کرتے ہیں۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یہ جو بات ہے نا یہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ مدینے کا جو سفر ہے نا یہ کوئی عام سفر نہیں ہے کہ ٹکٹ لیا جہاز میں بیٹھے اور اس ملک میں پہنچ گئے، نہیں، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ مغفرتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے۔ ذرا سوچئے جا کدھر رہے ہیں، ٹرائی ٹو امیجن، غور کیجئے، وہاں جا رہے ہیں جہاں فرشتے جانے کو ترستے ہیں، جہاں جانے پر شفاعت کے واجب ہونے کا وعدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میرے آقا وہاں ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا کی یادیں وہاں ہیں، رحمتیں وہاں ہیں۔ وہ مدینہ کہ جس کے راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، وہ مدینہ کہ جس کے غبار میں نبی پاک فرمائے شفا ہے، وہ مدینہ جہاں نبی پاک آج جلوہ فرما ہے۔ دیوانہ مدینہ نہ جائے تو کہاں جائے؟ آقا کا امتی مدینے کے لیے نہ تڑپے تو کہاں کے لیے تڑپے؟ کہ شافعِ روز محشر مدینے میں ہیں، جن کا کلمہ پڑھا وہ آقا مدینے میں ہیں، جن کے ذریعے ایمان ملا میرے وہ آقا مدینے میں ہیں۔ تو مدینے کا سفر یہ دنیا کے تمام سفروں سے نرالا ہے۔ اس میں دیوانگی چاہیے، اس میں وارفتگی چاہیے، اس میں آنسو چاہیے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ سرکار کی گلیوں میں کیسے جانا ہے؟ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں،
جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. یہ بہت خوبصورت التجا ہے. واقعی اللہ کرے کہ دیوانہ بن کے مستانہ بن کے بالکل سرکار کی یادوں میں گم ہو کے دنیا کی تمام باتوں سے بیگانہ بن کے اگر مدینے جانا نصیب ہوا تو پھر دیکھیں وہ سفر کیسا ہوگا. یا رب سوئے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ. 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 اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ. بہزاد ادنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ. 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 ہے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا. دیوانہ بن کے جاؤ. ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ. ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. اس سفر میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے خوش نصیب زائروں، مدینے جا رہے ہیں تو پھر بھی غور سے سنیں، اور جانے کی تڑپ رکھتے ہیں پھر بھی غور سے سنیں. یہ جو سفر ہے نا، اس میں اصل ایسنس ہی یہی ہے. اصل اس سفر کا یوں سمجھیے راز ہی یہی ہے کہ جس ہے فہم کا تقاضا، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سفر میں دیوانہ بن کے جاؤں. یہاں عقل مند رہ کر، جس کو کہتے ہیں نا دنیا کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے یہ سفر نہیں ہوتا. جو یہ عشق کا سفر ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہے نا وہ شعر، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. یہ وہ سفر ہے جس میں ریکوائرڈ، جس میں مطلوب ہی دیوانگی ہے. نبی پاک کا عشق ہے. اپنے گناہ بھی یاد آئیں، آقا کی رحمت بھی یاد آئے، اپنی خطائیں بھی یاد آئیں کہ میں کدھر قابل ہوں کہ سرکار کے قدموں میں جا سکوں جہاں فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں
اور پھر دل کو یہ تسلی ہو کہ گناہگار آقا کے پاس نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا، اپنے نبی کے قدموں میں نہ جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا، وہی تو مددگار ہے، وہی تو طرفدار ہے، تم اس کے طلبگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ مدینے سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمعہ مدینے میں۔ ساری زندگی جس مدینے کی یاد میں تڑپتے رہے، اے زائروں جس سبز گنبد کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی، جب کسی زائر مدینہ سے ملتے تھے تو دل تڑپ اٹھتا تھا۔ اے خوش نصیبوں، اب آپ کو وہ سفر نصیب ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ شاعر لکھتے ہیں نا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، اذن سرکار سے پالوں تو چلوں، اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں۔ سچی بات یہ ہے اس سفر کو کرنے میں ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ ارے ہمارا یہ گندا وجود ہم کیسے لے کر نبی پاک کے دربار میں جائیں؟ بس وہ امید، وہ آس پیارے آقا کی طرف ہمیں لے جانے پر مجبور کرتی ہے کہ نبی پاک بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ خود ہی تو آقا نے فرمایا ہے کہ منظار اور قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے آقا نے ہمیں اپنے روزے کی گویا خود دعوت دی ہے، شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلکہ نبی پاک تو اتنے مہربان ہیں، ایک اور حدیث میں فرمایا جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ کیسا سفر ہے، پہنچیں تو شفاعت کی خیرات مل جائے، وہاں رہ جائیں تو روزانہ رحمتوں کی برسات میں نہائیں، اور اگر وہی موت آ جائے تو آقا اپنے ساتھ انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے حاجیوں، اگر آپ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو پھر تقریباً 450 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، اور اگر آپ پاکستان سے ڈائریکٹ جائیں گے تو جیسی فلائٹ جہاں سے بھی آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی دیر کا راستہ ہے۔ مگر سچ بتاؤں، جب بھی مدینے کا سفر ہونا، اپنے آپ کو اس سے پہلے تیار کیجئے گا، اپنے آپ کو پہلے یاد دلائیے گا کہ تیری اوقات ہے، تو کہاں جا رہا ہے اور پتہ ہے کدھر جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، حسرت ملائکہ تو جہاں بزرع سر کی ہے، شکر خدا کہ آج کھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان اسلامی بھائیوں، ویسے تو اس کلام کا ہر شعر ہی زائر مدینہ کے لیے ذوق بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ کلام ضرور پڑھیے گا، اپنے ساتھ بھی رکھیے گا، اس میں بہت خوبصورت اشعار ہے، وہاں پہنچ کر کیا کیفیت ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بیان کی ہے۔ مگر ابھی ہم چونکہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی گویا ہمارا مدنی قافلہ یوں سمجھیے کہ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ یقین کریں، بڑے بڑے روڈ دیکھے، بڑے بڑے راستے دیکھے،
مگر وہ راستہ جو مدینے کو جاتا ہے، وہ راستہ جو میرے آقا کے در کو جاتا ہے، اللہ حضرت لکھتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راستہ میرے آقا کے در کو جاتا ہے۔ درود پڑھتے رہیے گا، آنسو بہاتے رہیے گا، با وضو ہو سکے تو سفر کیجئے گا، اور راستے بھر آقا کا تصور جما کر کہ ایک غلام، ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے در کی طرف جا رہا ہے۔ سارے سفر میں میٹھے میٹھے حاجیوں ایک تصور ضرور جمانا۔ کئی حاجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہاں کے انتظامات کی شکایت کرتے ہیں، بہت رش ہے، بہت گرمی ہے، آرام نہیں ہو رہا ہے، کھانا میری پسند کا نہیں مل رہا ہے، ارے اتنا لمبا سفر ہو گیا۔ نہیں حاجیوں، دیکھو ہم مجرم ہیں، ہم شہنشاہ کے دربار میں گناہ معاف کروانے گئے ہیں، اللہ کے گھر اور نبی کے در پر ہمیں بلایا گیا ہے۔ کبھی مجرم کے بھی نخرے ہوتے ہیں کیا؟ مجرم کو تو ایک ہی تمنا ہوتی ہے، معاف کر دیا جاؤں، بخش دیا جاؤں، دامن میں چھپا لیا جائے۔ تو جب یہ تصورات ہوں گے تو پھر سفر کی گرمی، سفر کی تھکن نہیں لگے گی۔ اعلیٰ حضرت اس میں بھی سمجھاتے ہیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے۔ ارے کدھر جا رہے ہو یہ تو سوچو، پتہ ہے کدھر جا رہے ہیں؟ معراج کا سما ہے، ہاں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ یہ اشعار پڑھتے رہنا، ہو سکے تو کسی خوش الہان نعت خواں کی آواز میں کچھ نعتیں ساتھ لے لیجئے گا تاکہ یہ سفر میں آپ کے کام آئیں۔ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کیا مجرم بادشاہ کے دربار میں ہنسی مذاق کرتے حاضر ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، آقا کے دربار میں جا رہے ہیں، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے۔ آقا یہ منہ لے کر یہ گناہگار امتی حاضر ہو رہا ہے۔ کبھی امیر اہل سنت کے وہ شعر یاد آئیں کہ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، آقا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرب سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس۔ ان تصورات کے ساتھ یہ سفر طے کیجئے گا، درود پڑھتے پڑھتے طے کیجئے گا۔ دیکھیں سفر میں کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ نماز کے اوقات میں نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ بس میں جائیں گے تو تقریباً 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں ہوگے تو 5-6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، لیکن اگر توجہ رہی تو انشاءاللہ اس سفر میں بھی آپ باذوق رہیں گے۔ اور جب مدینہ شریف قریب آنے لگے گا، سبحان اللہ، یہ کیسا روڈ ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک بورڈ آتا ہے، المدینۃ المنورہ، اللہ اللہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اب مدینہ اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، 300 کلومیٹر باقی ہے، پھر 250 کلومیٹر باقی ہے، پھر 200 کلومیٹر باقی ہے۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا ہے، اگر واقعی بندے کے اندر ذوق ہو تو دل کا رنگ بدلتا چلا جاتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد میرا یہ گندا وجود مدینے میں داخل ہو جائے گا۔ ہوئی امید بارآور مدینہ
मदीने में खुदा रा, अब न जल्दी कर खुदा रा, अब न जल्दी कर खुदा रा, अब न जल्दी कर मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। आपका मदनी काफिला बस में होंगे या कार में होंगे, अब मदीने के बहुत करीब पहुंच जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आपको मौका मिल जाए कि ताज़ा वुज़ू कर लें। ताज़ा वुज़ू करके दुरूद पढ़ते पढ़ते आंसू बहाते बहाते ए काश बाज़ौक मदीने में दाखिला हो जाए। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, ये बातें अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। इश्क वाली नाक हो तो बंदे को पता लग जाता है कि मैं कहीं आ गया हूँ। ये खुशबुएं निराली हैं, ये हवाएं पाकीज़ा पाकीज़ा है। शायर कहता है ना, मदीने आके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। ये खुशबुएं आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी रूह को मुअत्तर कर रही होंगी, क्योंकि ये मेरे आका का मदीना है। जानते हो ये मदीना शहर किसका है? ये नबी पाक का शहर है। मेरे आका यहाँ जलवा फरमा है। अमीर सुन्नत लिखते हैं ना, सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए शाह की कब्र अनवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है, सारे नबियों का सरवर मदीने में है। करके हिजरत यहां आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। एक खास महक आने लगी मौज हवा में, आसार बताते हैं मदीना तो यही है, मदीना तो यही है, आसार बताते हैं मदीना तो यही है, मदीना तो यही मुझे मीठे हाजियों, खुश नसीबों, कुछ बातें जो है ना अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। दिल महसूस करता है। आशिकाने रसूल जब मदीने में पहुंचते हैं ना तो फीलिंग ये आती है, ख्याल ये आता है कि ठिकाने पर पहुंच गए हैं, करीम के दर पर आ गए हैं। माँ की आगोश में आकर जिस तरह बच्चे को सुकून मिलता है, आका तो माँ से ज्यादा शफीक है। जिन पे माँ बाप फिदा या करम उनका देखो, आका तो वो हैं जिन पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान हैं। हमारे माँ बाप पर भी ये करीम है और हम पर भी ये करीम है। बहरहाल अब मदीने शरीफ पहुंचे तो अपने जो कमरा हो वहां पर सामान वगैरह रख दीजिएगा, थकन हो तो आराम कीजिएगा। देखें, कौनैन के वाली के दरबार में जाना है और बड़ी तैयारी के साथ जाना है। हमें कहीं दावत में जाना हो कितना तैयार होते हैं। ये तो शादियों की से बड़ी शादी है, ईद से बड़ी ईद है। अरे हमारी महराज है कि हम आका के कदमों में जा रहे हैं। तो नया लिबास हो, ए काश नई टोपी हो, नया इमामा शरीफ। आका इमामे वाले आका है ना, कम से कम मदीने शरीफ के लिए इमामा अपने साथ ले लीजिएगा। इस्लामी भाई इमामा सजा लें। ज़हे नसीब आका की बारगाह में जाने से पहले अभी से दाढ़ी की नीयत हो जाए, दाढ़ी की सुन्नत सजा ली जाए, तो आका की बारगाह में सुन्नत वाला चेहरा लेकर जाऊं कि शायद नबी पाक को ये जो चेहरा मेरा सुन्नत वाला है मेरे आका की निगाह पड़ जाए, सीना मदीना बन जाए। क्योंकि वैसे तो चेहरा सिया है हमारा, गुनाहों की वजह से ये मुंह कैसे दिखाऊंगा नबी पाक को? इतने गुनाह, इतनी खताएं, इन आंखों से क्या क्या देखा है, इन आंखों से गुंबद खजरा कैसे देखूंगा? इस जबान से न जाने क्या क्या कहा है, क्या क्या बोल दिया है। इस जबान से सरकार की बारगाह में अर्ज मारूज कैसे करूंगा? इन गंदे पैरों से न जाने किधर किधर चल कर गया हूं। अब ये पैर से प्यारे आका की मस्जिद नबवी शरीफ में कैसे दाखिल होऊंगा? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयतें करके, तैयार होकर, खुशबू लगाकर, तेल लगाकर, अच्छी तरह गुस्ल करके, फ्रेश होके अब आप सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाइएगा। हाजिरी के लिए जब आप निकले घर से, सर झुका हो, ए काश ज़ौक हो, आंसू बह रहे हों और ये तसव्वुरात हों कि चला हूं एक मुजरिम की तरह, मैं जानिबे आका
نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے، پیچیدہ پیچیدہ آنسو بہاتے ہوئے، مجرموں کی طرح لرزتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ باب البقیع سے ہو سکے تو حاضری دیں، وہاں پہلے کھڑے ہو جائیں۔ جب بھی مسجد نبوی شریف میں جانا ہونا تو اپنا ایک معمول بنائیے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں کھڑے ہو جائیں۔ دنیا کا دستور ہے نا کہ کسی بادشاہ کے پاس، کسی شخصیت کے پاس جائے تو پہلے اس کی اجازت طلب کی جاتی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئے ہائے، تصور میں آنکھیں بند ہوں اور حاضری کی اجازت مانگی جائے، اور پھر تھوڑی دیر رک کر بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا قدم مسجد نبوی شریف میں داخل کیا جائے، اور جیسے ہی داخل ہو جائے تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو 50,000 بار اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اللہ، سبز گنبد شریف کے قریب جب پہنچیں گے کیا کیفیت ہوگی؟ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ جب گنبد خضرا کو دیکھیں، خوب اشک بہائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، آقا کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور جب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آقا کی بارگاہ میں مواجہ شریف پر حاضری ہو تو اب بہت ہی رکت، بہت ہی سوچ کے ساتھ یاد رہے یہ جگہ نقش و نگار دیکھنے کے لیے نہیں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، اب آقا کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ ہو، بلکہ خوب آنکھیں بند کیے، ہو سکے تو اشک بہاتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آپ نے سلام پیش کرنا ہے۔ جتنے القاب یاد ہیں، جو یاد کر سکیں پہلے یاد کر لیجئے گا، کتاب سے پڑھ کر سلام پڑھنے کی بجائے آقا کی بارگاہ میں جو زبانی آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آپ پڑھتے رہیے درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ نے چاہا رکت بن جائے گی، رب نے چاہا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ پھر آقا سے عرض کرنا اسألک شفاعت یا رسول اللہ، آقا آپ سے آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، یا رسول اللہ اپنی شفاعت کی خیرات دے دیجئے۔ اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اس سوال کی تکرار آپ نے خوب کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہو سکے تو دل ہی دل میں یا بڑی آہستہ آواز میں کچھ نعتیہ اشعار بھی پڑھنا چاہیں جس سے آپ کا ذوق بڑھے۔ آقا سے عرض کریں آقا بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں آقا جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جو اشعار آپ کو یاد ہوں، جس انداز میں بھی آپ نبی پاک سے عرض کرنا چاہیں عرض کریں، اپنا سلام پیش کریں، اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کریں، جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ان کا سلام پیش کریں۔ دیکھو ہمیں نہ بھول جائیے گا، ظاہر طیبہ ہمارا سلام بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا، اور پھر اپنے دل کی بات اپنے نبی پاک سے عرض کریں۔ وہاں دل کی کیفیات دیکھی جاتی ہیں، وہاں دل کے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں بڑا رکت انگیز واقعہ لکھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سلام پیش کرنا شروع کیا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے۔ برابر میں ایک اور خاتون تھیں جن کے ہاتھ میں کتاب تھی، ان کی عربی بھی بڑی اچھی تھی، تلفظ بھی بڑے ٹھیک تھے، وہ القابات کے ساتھ سلام پیش کر رہی تھیں۔ وہ بوڑھی خاتون جو پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں، وہ گھر آ گئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ میرا سلام کہاں قبول ہوگا، ایسے جناب پڑھے لکھے لوگ اور بڑے القابات کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہیں۔ جب وہ رات خاتون دل گرفتہ آنکھیں بند کرتی ہے، سوتی ہے، خواب میں نبی پاک تشریف لاتے ہیں۔ آقا نے آ کر فرمایا گھبراتی کیوں ہو، تمہارا سلام تو ہم نے سب سے پہلے قبول کر لیا ہے۔ آقا بڑے کریم ہیں، آپ اپنی بے شک مادری زبان میں نبی پاک سے عرض و معروض کریں، جو دل کے حالات ہیں اپنے آقا سے عرض کریں۔ ارے بہت کچھ سوچا ہے کہ آقا سے کیا عرض کرنا ہے، غلام آقا کے دربار میں گیا ہے، ان سے دل کا حال نہیں، انہیں دل کا حال نہیں سناؤں گا تو کن کو سناؤں گا؟ ان کو بتانا ہے کہ آقا بہت پریشان ہوں، گناہوں نے گھیر رکھا ہے، آقا میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں نیک نہیں بن پاتا، یا رسول اللہ آپ نے عشق کی خیرات دے دیجئے، اپنی
غلامی میں قبول فرما لیجئے. اب جو تھوڑی زندگی رہ گئی ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی سنتوں کے مطابق گزر جائے. اپنی پریشانیاں اپنی التجائیں عرض کیجئے گا, ضرور نگاہ کرم ہوگی. اور یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو مزید عظیم ہستیاں بھی, آقا کے دو بڑے غلام بھی میرے آقا کے ساتھ ہی آرام فرما ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روضہ انور میں موجود ہیں, ان کو بھی آپ نے سلام پیش کرنا ہے. اور اس کے بعد پیارے آقا کے روضہ انور سے جتنی دیر آپ کا ذوق اجازت دے آپ حاضری دیتے رہیے. اور یہ یاد رہے کہ جب جب مدینہ پاک میں جتنے دنوں تک رہیں روزانہ حاضری دیں, ذوق ساتھ دے تو ہر نماز کے بعد حاضری دیں, صبح و شام حاضری دیں, اور آقا سے اپنے دل کا حال عرض کرتے رہیں, سلام پیش کرتے رہیں. مدینہ منورہ میں جب تک رہیں با ادب رہیں, اپنے ذمے کچھ کام لے لیں کہ انشاءاللہ اے حاجیوں یہ نیت کر لیں کہ ایک قرآن پاک مکے میں ختم کرنا ہے اور ایک قرآن پاک مدینہ منورہ میں بھی ختم کرنا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں زیادہ وقت گزاریں گے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے. اسی طرح درود پاک روزانہ کم از کم 1200 بار, اس سے زیادہ بار پڑھیں. وہاں اور کیا کام ہے؟ مکہ پاک میں تو طواف وغیرہ کی مصروفیات بھی ہے نا, یہاں تو آپ نے خوب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں وقت گزارنا ہے. اور سبحان اللہ مسجد نبوی شریف میں کتنی زیارتیں, وہاں ریاض الجنہ بھی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اکبر, موقع ملے تو وہاں تلاوت قرآن کریں, وہاں جا کے نوافل پڑھیں. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ جس ہستی کا آج عرس بھی منا رہے ہیں ہم, سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی ہو سکے تو روزانہ رات, مدینہ شریف کا تو ویسے ذرہ ذرہ زیارت ہے اور خوب زیارتیں وہ ضرور کیجئے گا, مگر ایک مشورہ عرض کروں گا کہ بعض حاجیوں کو 8 دن ملتے ہیں, بعض کو 9 دن ملتے ہیں. ایک اپنا معمول بنا لیں کہ کچھ ساتھی مل کر, کچھ اسلامی بھائی مل کر روزانہ صبح اگر آپ کی عادت ہو جائے تو فجر کے بعد آپ قباء شریف چلے جائیں تو انشاءاللہ اشراق چاشت وہاں ادا کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح صبح آپ قباء کی حاضری بھی آپ کو مل جائے گی. اور مسجد قباء شریف وہ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اور یاد رہے کہ نبی پاک کی حدیث کے مضمون کے مطابق وہاں 2 رکعت جو ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو روزانہ گویا عمرے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور روزانہ رات اپنا اگر یہ معمول بنا لیں کہ رات وقت مناسب پر اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں نہیں جائیں گی, اسلامی بھائی جو ہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کے مزار پر روزانہ رات حاضری دیں. اللہ اللہ کیا مزارات ہیں. ایک تو احد شریف کا دیدار روزانہ ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. جنتی پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ چھوٹا موٹا نہیں, 9 میل اس کی ڈائمنشن ہے, 9 میل لمبا پہاڑ ہے. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے, امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا. تو وہاں جا کر جبل احد کو اپنے ایمان کا گواہ کریں, سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. اور شہداء احد کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ روزانہ کا اگر آپ کا معمول ہوا کہ روزانہ قباء شریف بھی حاضری ہو, سید الشہداء سیدنا حمزہ اور شہداء احد کے دربار میں حاضری ہو, اور زیادہ سے زیادہ وقت نبی پاک کے قدموں میں گزرے, تلاوت قرآن میں گزرے, درود و سلام میں گزرے, ادب کے ساتھ گزرے روزانہ, بلکہ ہر گھڑی اپنے آپ کو آپ نے یاد دلانا ہے کہ میں ہوں کہاں. شاعر لکھتا ہے نا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, گھوم پھر, جیسے جی پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں, دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ چل, ظاہر کوئے جنا
ہماری امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین حاجیوں زائروں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اس میں کس طرح سلام پیش کرنا ہے، کیسی کیسی دعائیں کرنی ہیں، کون کون سے مقامات زیارت کے ہیں، اور کہاں جا کر آپ نے خاص دعا کی قبولیت کے مقام ہیں، وہ آپ نے ضرور اس کتاب سے پڑھنا ہے اور وہاں بھی بار بار پڑھنا ہے. 2 کتابیں آپ کے ساتھ ہوں، ایک تو رفیق الحرمین اور دوسری عاشقان رسول کی 130 حکایات. اللہ اللہ، ایسے ایسے باذوق واقعات ہیں کہ کیسے کیسے عاشق مدینے گئے تو کس انداز سے گئے، وہاں جا کے کیا کیا پایا، کیسی برکتیں لوٹ کر آئے. آپ پڑھیں گے اور خاص طور پہ مدینہ منورہ میں پڑھیں گے، آپ کا ذوق بڑھتا رہے گا. بلکہ ایک اور مشورہ دوں گا، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اپنے ساتھ کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں. ایک مشورہ ہے آپ کو جو ماشاءاللہ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں نا، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اور ممکن ہو تو نبی پاک کے روضے کے قریب بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں. اللہ، یہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ وہ نسخہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نبی پاک کی سیرت وہاں پڑھیں. آپ کو فیل ہوگا کہ میں جن کے بارے میں پڑھ رہا ہوں یہی تو ہیں. آقا کا بچپن کیسا تھا، نبی پاک کی جوانی کیسی، پھر پیارے آقا کی اگر مدنی زندگی کو پڑھ لے، چلے سیرت کا وہی باب پڑھ لے کہ مدینے میں میرے آقا نے جو 10 سال گزارے وہ کیسے گزارے. اللہ غنی. پھر جو ماشاءاللہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے سے شغف رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک روضہ انور کے قریب بیٹھ کر سورہ حجرات کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں وہاں پر. اللہ غنی. ذرا غور کریں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے منسٹرز، دنیا کے بڑے بڑے لوگ اپنے پاس آنے کے رولز خود بناتے ہیں کہ میرے پاس آنا ہے تو میرے سیکرٹری سے ٹائم لینا پڑے گا، اتنے بجے آنا، اتنے بجے نہیں آنا، سب چیزیں لوگ خود بیان کرتے ہیں. قرآن میں رب عز و جل نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے آداب بیان کیے ہیں. رب نے بیان کیے ہیں کہ محبوب کی دربار میں کیسے جانا ہے، آوازوں کو پست رکھنا ہے، حجرے کے باہر سے پکارنا نہیں ہے. اللہ غنی، کیا انداز ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ محبتوں کا سفر ہے. اس میں ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ کون ہے. اگر ایسا ساتھی ساتھ ہے نا کہ جو عاشق رسول ہے، جس کے اندر سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہے، جو نبی پاک کی یاد میں روتا ہے، اسے دیکھ کر آپ کو بھی رونا آ جائے گا. اگر آپ نے گیدرنگ ہی ایسی ساتھ رکھی ہے جو وہاں بھی ہنسی مذاق، شاپنگ، گھومنا پھرنا، تو پھر مدینے کے دن بڑی جلدی گزرتے ہیں. یاد رکھنا، یہ بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے دن گزر گئے اور پھر حسرتیں رہ جائیں گی کہ میں کاش یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا، اتنے درود پڑھ لیتا، اتنی حاضریاں دے دیتا. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہم شاپنگ کرنے نہیں جا رہے، ہم گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، ہم کھانے پینے نہیں جا رہے. کیا پتہ پھر حاضری ملے نہ ملے. اسی سفر کے اندر انشاءاللہ خوب برکتیں لوٹنی ہیں. پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ مدینہ منورہ کے سفر پر گیا. مدینہ منورہ میں جب ان کی پہلی حاضری ہوئی، انشاءاللہ وہ منظر ریکارڈ ہو گیا اللہ کی رحمت سے، تو اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے اور اللہ کرے کہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی اچھے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں باذوق انداز میں ہمیں حاضری نصیب ہو جائے. آئیے دھڑکتے دلوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی پہلی حاضری کی مدنی قافلے والوں کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی، اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے.
آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دربار اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ. دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا اسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا آقا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا. وہ گناہگار پہ احسان مدینے والے. آقا شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ. ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو آقا، اپنے ان گناہگاروں کی طرف آقا، اپنے نافرمانوں کو ایک بار دیکھ لو آقا. یا رسول اللہ، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا. بھیڑ ہے رج و علم کی میرے گرد آقا، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں. بلاتے رہنا آقا، نوازتے رہنا آقا، نگاہوں میں رکھنا آقا. آقا محشر میں بھول نہ جانا آقا، آقا بڑا گناہگار ہوں آقا، آقا مجھے بھول نہ جانا آقا، آپ سے بڑی محبت ہے آقا. آقا ہوں گناہگار مگر آپ کا دیوانہ آقا، آپ کے غلاموں کا غلام آقا، آپ کے سگوں کا سگ میں آقا. میرے ماں باپ آپ پر قربان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت میں آداب مدینہ، آداب حاضری مدینہ بیان ہو رہے ہیں. آج کیا خوش نصیبی ہے ان کی کہ جو مدینے کے سفر پر ان قریب جا رہے ہیں. دنیا بھر سے حج کی فلائٹس کا آغاز ہونے والا ہے. ہمارے ملک پاکستان سے بھی لاکھوں لاکھ خوش نصیب حاجی مدینہ دیکھیں گے. مدینہ کیسے دیکھیں؟ الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی پھول عطا فرمائے. وہ مدینہ، اس کی باتیں کرتے رہیں، وقت کم پڑ جاتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی. مدینے کا ذکر آج نہیں ہو رہا، 100-200 سال نہیں ہوئے، بلکہ جب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو اپنایا ہے، تب سے مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تب سے مدینے کی یاد منائی جا رہی ہے، تب سے ذکر مدینہ ہو رہا ہے. مدینہ مدینہ کیوں نہ کریں. کسی نے کہا نا، جہاں رہتے ہیں سرکار دو عالم، جہاں رہتے ہیں سرکار دو عالم، اسی داتا کا در ہے اور میں ہوں. وہ اس داتا کا در ہے تو پھر وہاں جانے والا جو ہے وہ خود پہ بھی ناز کرتا ہے کہ میں یہاں آ گیا، جہاں پر پیارے آقا نے اپنا مسکن بنایا ہے، جس جگہ کو، اس زمین کو اپنایا ہے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، آیا
بڑے پیارے انداز میں کہا اپنی زندگی کے ان لمحوں کے بارے میں جو مدینے میں گزرے. کہا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. حقیقی زندگی تو ہے ہی وہ جو مدینے میں گزاری. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. دل مستر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. مدینہ چھوڑ کر دیوانہ جو ہے وہ نہیں جی پاتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. مردہ بھی ہو تو اس میں گویا جان پڑ جاتی ہے. کیسا دل کھل سا جاتا ہے جب بندہ مدینے جاتا ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مدینہ جو ہے اس کی بات ہی الگ ہے. مدینے میں جا کر ایک زندگی آ جاتی ہے. زندگی میں رنگ بھر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے اشعار میں حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے والوں کو مدینے کی اہمیت بھی سمجھائی ہے. اور ایک بڑے پیارے انداز میں جو تقابلی جائزہ آپ نے اپنے مبارک کلام میں پیش کیا ہے. آئیے اس کے چند اشعار سننے کی سعادت پاتے ہیں. حاجیوں شمشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ. دیکھو حاجیوں شمشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں شابی سے مٹی بخشت شام غربت رکن شابی سے مٹی بخشت
کوثر کا بھی دریا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا گئے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا گئے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کا روکا دامن پہ مچلنا دیکھو یہ وہ نصیحت ہے، یہ وہ سبق ہے جو امام اہل سنت نے امت کو پڑھا دیا کہ مکے جاؤ تو مدینے بھی جاؤ اور مدینے کو دیکھو مدینہ کیا ہے. یقیناً مکہ مکرمہ کی اپنی عظمتیں ہیں، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ. یہ وہ نصیحتیں ہیں، یہ وہ ذوق بڑھایا ہے امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. وہاں پر بڑے بڑے اطاعت گزار مطیع و فرما بردار خوف خدا سے لرزہ براندام نظر آتے ہیں اور ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب مدینہ آ جاتے ہیں تو ایک طرح کی تسکین مل جاتی ہے، ایک طرح کا سکون، وہ شفاعت کی جو لذت محسوس ہوتی ہے دل میں. یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو کہ یہ وہ سیاہ کار ہے کہ جس کو اس بات کا غم نہیں ہے، اس کو اس بات کا مجدہ ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. محبوب کا فرمان کہ میرے امت کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، کبیرہ گناہ کر کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ان کے لیے میری شفاعت ہے. وہ گھبرائیں نہیں، آئیں محبوب کے در پر اور توبہ کریں، محبوب ان کے لیے استغفار کریں گے، محبوب ان کے لیے شفاعت کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے پیارے اشعار میں اس کلام میں ہمیں سمجھایا ہے. بالخصوص وہ جو حجاج بننے جا رہے ہیں، مدینے کے سفر پہ جا رہے ہیں، وہ تو اس کلام کو مزے لے لے کر پڑھیں، جتنا ہو سکے اس کی تکرار کریں. اعلیٰ حضرت نے کیسے پیارے انداز میں مزید لکھا. بہت سارے اشعار ہیں، ہم سب طرز میں شاید کم وقت کی وجہ سے سن نہ سکیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. وہ میزاب رحمت جو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک پرنالہ ہے، خوب کرم کے چھینٹے ملے، لیکن ملے چھینٹے. اب کہتے ہیں ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. مدینے میں چھینٹے نہیں، مدینے میں تو زور کی برسات ملتی ہے. فرماتے ہیں دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے عشاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. یعنی وہ کعبہ جس کے گرد تم گھومتے تھے، وہ کعبہ بھی مدینے کا دیوانہ ہے، وہ مدینے کا پروانہ ہے. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. اولین خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھیں، کعبے کی ضیائیں، کعبے کی روشنیاں دیکھیں. اولین خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھیں، آخری بیت نبی کا بھی تجلہ دیکھو. زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. اے من تور کا تھا رکن یمانی میں فروغ، شعلہ تور یہاں انجمن آرا دیکھو. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے لپٹ جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ماں کی گود میں آ گئے، ماں نے سینے سے لگا لیا. لیکن کچھ اور بات ہے مدینے میں، کیا ہے؟ فرماتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم،
मगर जिन पे माँ बाप फिदा यहाँ करम उनका देखो। फिर कहते हैं धो चुका जुल्मत दिल बोस आए संगे अस्वत, खाक बोसी ये मदीना का भी रुतबा देखो। कर चुकी रिफअत काबा पे नजर परवाजें, कर चुकी रिफअत काबा पे नजर परवाजें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। खाक तो नीचे देखी जाती है, खाक तो जमीन पर होती है, टोपी थामना तो वहां होता है जहां ऊपर देखना हो, जहां ऊपर की तरफ कुछ देखना हो। लेकिन आला हजरत समझा रहे हैं ये आम जमीन नहीं है, ये मदीने की जमीन है, इसकी खाक भी देखनी है तो टोपी थामनी पड़ती है। टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा, अदबो शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो। सही करते हैं मसआ में तो क्या होता है, उम्मीद सफा होती है, दिल में ये होता है कि अब साफ हो जाएंगे, गुनाह धुल जाएंगे। कहते हैं खूब मसआ में बउम्मीद सफा दौड़ लिए। अब जरा मदीने में भी तो आओ, मदीने आके भी जरा दौड़ो, यहां भी जरा चलकर अपने कदमों को और दिलों को पाक साफ कर लो। खूब मसआ में बउम्मीद सफा दौड़ लिए, रहे जाना की सफा का भी तमाशा देखो। फिर जब मिना में कुर्बानी होती है तो कुर्बानी में जानवर कुर्बान किए जाते हैं। आला हजरत उस मिना की कुर्बानी को याद करते हुए कहते हैं, रक्स बिस्मिल की बहारें तो मिना में देखी, दिले खूनाबा फशाका भी तड़पना देखो। वहां तो जानवर तड़पते हैं, लेकिन जब मदीने में दीवाना आता है तो उसका दिल तड़प रहा होता है, उसका वजूद तड़प रहा होता है, वो खुद तड़प रहा होता है। दिले खूनाबा फशाका भी तड़पना देखो। और फिर आला हजरत ने आखिर में तो कमाल कर दिया, कलम तोड़ दिया। कहते हैं गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। जरा गौर कर तो काबा क्या कह रहा है, ए रजा गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो मदीने की बात ही अलग है। मक्का मुकर्रमा की बरकतें लेकर जो खुश नसीब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, और जब मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आते हैं ना, दूर ही से जब मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आने लगते हैं, वो मीनारे अपनी बरकतें लुटा रहे होते हैं। रात हो या दिन हो, उनकी जियारत की एक अलग ही बात है। रात में भी जगमग जगमग होते हैं, दिन में भी सूरज को रोशन कर रहे होते हैं। वो मीनारे जब नजर आते हैं, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। जब मस्जिद नबवी के, जब मस्जिद नबवी के, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत
सामने आँखों के गम खार नजर आए मक्के की फज़ा में तैबा की हवाओं में मक्के की फज़ा में तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए हमने तो जिधर देखा हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए छोड़ाया ज़हूरी मैं दिलो जान मदीने में छोड़ा ज़हूरी मैं दिलो जान मदीने में अब जीना यहाँ मुझको अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए अब जीना यहाँ मुझको अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए जब मस्जिद नबवी के जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए क्या मीनारे हैं, क्या नजारे हैं, सुभान अल्लाह। ये वो दर है कि जहां जाने के लिए, जिसको अपनी आंखों से देखने के लिए करोड़ों आंखें तड़पती हैं और करोड़ों दिल मचलते हैं, इन गलियों में, इन मीनारों के सामने हम, इन नज़ारों के सामने हम पहुंच गए हैं। आइए हम गौर करें कि मैं यहाँ पर पहुंच तो गया हूँ, यहाँ का अदब भी बजा लाता हूँ कि नहीं। जब जब मीनारे नजर आए, जब जब सब्ज गुंबद नजर आए, चाहे पहला दिन हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, आप मस्जिद नबवी शरीफ जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, जब भी मीनारे नजर आए, जब भी गुंबद खजरा का नजारा नजर आए, दुरूद सलाम पेश किया करें। दुरूद सलाम पेश करना है, कसरत से दुरूद पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अर्ज करना है। शफाअत की खैरात की भीख अर्ज करनी है कि या रसूल अल्लाह मिल जाए। अरे ये वो गलियां हैं जिन गलियों में सहाबा घूमा करते थे, जिन गलियों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ फरमा होते थे, इन गलियों को बरकतें अता फरमाते थे। ये आम गलियां नहीं हैं, ये जर्रे आम जर्रे नहीं हैं, ये वो जर्रे हैं कि जिन पर सूरज को भी रश्क आता होगा। आज तो आप पर भी सूरज को रश्क आ रहा होगा, चांद भी देखकर आपको खुश हो रहा होगा, तारे भी देखकर खुशी से झूम रहे होंगे कि अरे ये मदीने की सरजमीन पर पहुंच गया। आज तो आप रश के कमर बन चुके हैं। इस मदीने की गलियों का अदब हमें बजा लाना है, इसके लिए कोशिश करनी है। अरे ये वो जगह है कि जहां हम जब चाहें जा सकते हैं। जितने दिन हमें सरकार ने रखा, हम यहाँ पर मेहमान बनकर फिरते हैं, घूमते हैं, मस्जिद नबवी में पड़े रहते हैं। हाँ हाँ, ये वो जगह है जहां मलाइका सिर्फ एक बार आ सकते हैं। वो पाक मासूम फरिश्ते जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, इसके बाद जिंदगी भर यहां पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। इनके लिए एक बार ही इजाजत है।
تو ایک فرشتہ مدینہ آنے کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا، اس کونین کے والی کے در پہ آنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کرتا ہوگا، کیا کیا سوچتا ہوگا کہ جب میری باری آئے گی تو میں یہ عرض کروں گا، وہ عرض کروں گا، اپنے محبوب کو یہ سناؤں گا، وہ پیش کروں گا، یہ خدمت کروں گا۔ وہ معصوم، اسے پتا ہے کہ کتنے سالوں بعد میری باری آنی ہے، اور ایک ہی بار آنی ہے، ایک ہی بار آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ یہ وہ در ہے جہاں 70,000 ملائکہ حاضری میں کھڑے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، خدمتیں پیش کرتے ہیں۔ 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام۔ یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، پھر جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار کی اجازت ہے۔ عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ جتنی زندگی ہے آؤ سرکار کے در پر گزار لو، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ یہ میرا آقا کی شفقت ہے کہ ہر فرشتے کو حاضری کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ وہ در ہے کہ اس گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے ملائکہ تڑپتے ہوں گے، اس در کو دیکھنے کے لیے، یہاں آنے کے لیے کروڑوں دل تڑپتے ہیں۔ آج ہم پہنچ گئے، ارے کتنا خوبصورت نظارہ ہے، کتنا پیارا نظارہ ہے۔ ارے یہی تو وہ چہرہ ہے جس کے لیے شاعر نے کہا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا دینا، ہر دکھ کی دوا یہاں ملتی ہے، ہر درد کی دوا یہاں ملتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب یاد آتے ہیں تو غم بھلا دیتے ہیں، جب سامنے غلام حاضر ہو تو کیوں نہ غم بھولے، کیوں نہ اس کے دکھ مٹیں۔ ارے یہ وہ در ہے، ارے کتنا پیارا نظارہ ہے۔ سبز گنبد کا نظارہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، تصور ہی تصور میں ذرا دیکھیے تو صحیح۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، کیا سبز گنبد، اللہ کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز گنبد کا خوب ہے
آخرت کی ہر نعمت ملتی ہے، جنت بھی یہاں ملتی ہے، شفاعت بھی یہاں ملتی ہے۔ شفاعت کی خیرات لینے کو عطار بھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ عطار کا ساتھ ہو، عطار کے ذوق کا ساتھ ہو۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھول اپنے ساتھ رکھیے، رفیق الحرمین اپنے ساتھ رکھیے، حاضری مدینہ کے آداب پڑھتے رہیے، مسجد نبوی کی عظمت کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیے۔ وہاں جا کر کئی لوگ جو ہیں، کئی حاجی جو ہیں وہ باتوں میں لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں لگے ہوتے ہیں، دوستوں میں لگے ہوتے ہیں، سیلفیاں کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں، تو زرق برق دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں۔ نہ یہ سب تو زندگی بھر ہوتا رہے گا۔ مدینہ پتہ نہیں پھر آ سکے نہ آ سکے۔ مدینے کا ادب برقرار رکھنے کے لیے دعوت اسلامی والوں کو اپنا رفیق بنائیے، رفیق الحرمین کو اپنا رفیق بنائیے، امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو ساتھ رکھیے گا، اور خوب جتنا ہو سکے رو رو کر یا رونے جیسی صورت بنا کر اپنے آقا کے حضور حاضر ہونا ہے، عرض کرتے رہنا ہے، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، درود و سلام کے پھول پیش کرنے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ سے شفاعت کی بھیک لے کر جانا ہے، اپنی جھولیاں بھر کے جانا ہے۔ ارے یہاں پر آ کر بھی خالی جائے گا، یہاں پر بھی آ کے کوئی خالی جاتا ہے؟ سرکار سے عرض کرنا ہے، آقا میں کب آنے کے قابل تھا، آقا آپ نے بلا لیا، آقا اب آپ نگاہ کرم بھی فرما دیجئے، سرکار میں آنے کے قابل نہیں تھا، آپ کی رحمت نے بلایا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، اور میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے جا کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، میں آیا بہت شرمندہ سا، میں آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، تو وہ احسان اور یہ نا فرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، آیا بہت شرمندہ سا، میں آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ اس در پر آ کر اونچی آواز نہیں کرنی، زور زور سے باتیں نہیں کرنی، دنیاوی باتیں نہیں کرنی، اپنے معمولات میں قرآن پاک کے تلاوت رکھیے، مدنی کتابوں کا مطالعہ رکھیے،
علم دین سیکھتے رہیے، درود و سلام پڑھتے رہیے. اور جیسا کہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا تھا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری کو اپنا معمول بنائیے، وہاں پر حاضر ہوتے رہیے. حضرت سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی، بڑی شان والی بہت بڑی ہستی، اسلام میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، عم رسول آپ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. لیکن آپ تھے تو چچا، مرتبے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تھے، یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تھے. تو آپ اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وارفتگی اور ایسی محبت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی اٹھائے آپ کو پسند نہیں تھا. اور کبھی پتہ چلتا کہ کافروں نے ظلم و ستم کیا ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو ایسے دفاع میں پہنچ جاتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل لڑ بھڑ جایا کرتے تھے. اور اس طرح سے والہانہ آپ پیار کرتے تھے. ایک تو نسبی محبت بھی تھی، پھر اسلام کی محبت ایسی آپ کے دل میں تھی کہ آپ حضرت سید الشہداء کی سیرت کو پڑھیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے جا بجا اپنے آپ کو آگے کر دیا، قربان کر دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے. ہمارے درمیان حمزہ کمپیوٹر بھی موجود ہے انشاءاللہ. حضرت سید الشہداء کی سیرت کے حوالے سے ہم انہی سے سنیں گے کہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، اور کچھ معلومات آپ کو آئیے ہم بتاتے ہیں. اس سے پہلے کچھ مزار شریف کی جھلکیاں بھی دیکھتے ہیں. جس جگہ پہ حاجیوں کو، زائرین مدینہ کو بھی جانا ہے، اس جگہ کی زیارت آپ کو کراتے ہیں. اور وہ مدنی گلدستہ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے معلومات بھی مدنی منع کے ذریعے ملیں گی. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے احد کے ہیں شہداء، تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. الحمدللہ آج سید الشہداء کے قدموں میں حاضر ہیں. شہداء احد یہاں آرام فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنے انوار و تجلیات کی بارش برسائے. روایتوں میں آتا ہے جو شہداء احد کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. میں ان کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے مزارات کے صدقے مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے. جس طرح انہیں مدینہ منورہ میں مدفن ملا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. آپ سب کو بھی رب کریم اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، سید الشہداء کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے. اس مزار شریف پر ویسے تو بہت کچھ ملتا ہے، مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ سید الشہداء کے در پر جو بے اولاد آتے ہیں، جو بیٹے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا انہیں بیٹا ملتا ہے. تو آپ بھی اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ وہ بے اولاد جو سید الشہداء کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، مغفرت کرنے والا، کروانے والا بیٹا عطا فرما. آپ نیت کر لیں اگر اب آپ کے یہاں بیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے حمزہ رکھیں گے. انشاءاللہ جلد آپ کے گھر میں خوشخبری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جان ساران بدرو احد پر درود، جان ساران بدرو احد پر درود، حق گزاران بیعت لاکھوں سلام. آئیے حمزہ کمپیوٹر سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. آپ یہاں تشریف لے آئیے، یہاں اگر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر
ماشاءاللہ. یہ مائک. سبحان اللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ابو بکر رضا اتاری. اچھا ماشاءاللہ. محمد ابو بکر رضا اتاری سے ہم مدنی پھول لیں گے. آپ یہ بتائیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ. ان کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلادن یعنی پیدائش سے 2 سال پہلے. سبحان اللہ. ولادت مصطفیٰ سے 2 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. سبحان اللہ. اچھا یہ کتنے سال کے ہیں؟ 3.5 سال کا مدنی منا ہے ماشاءاللہ. یادداشت دیکھیے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان بھی ہے. ابھی مزید مدنی سوالات ہیں بھائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ ہے. سبحان اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں غزوہ احد میں کتنے کفار قتل ہوئے؟ 31. سبحان اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو عمارہ. ابو عمارہ. سبحان اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے؟ 15 شوال مکرم سن 3 کو رن میں شہید ہوئے. سن 3 ہجری. سبحان اللہ. غزوہ احد میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جبل احد کے دامن میں. سبحان اللہ. جبل احد کے دامن میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی شعر بھی سنا دیں. ان کے آگے ہم یا کی جاں بازیاں شیر گران شد وط پیلا کوشلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع جو ہیں وہ اتنی پیاری پیاری معلومات آپ کو پیش کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت پائیے. سلسلہ اجتماع ذکر و نات جاری ہے. حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت تیار ہے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ. مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ. کل شہیدوں میں وہ ذی شان ہو حضرت حمزہ. باعث قوت ایمان ہو حضرت حمزہ. دین حق کے وہ نگہبان ہو حضرت حمزہ. مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ. آپ کو بخشا گیا سید شہداء کا لقب. آپ کو بخشا گیا سید شہداء کا لقب. دین پہ اس طرح قربان ہو حضرت حمزہ. دین پہ اس طرح قربان ہو حضرت حمزہ. رن میں لپ کے تو صف آدم میں کوہرام مچے.
شیر حق غم رحمان ہو حضرت حمزہ، شاہ کونین سے یوں کر گئے تکمیل وفا، شاہ کونین سے یوں کر گئے تکمیل وفا، جان سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ، جان سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ، آپ کے اسوائے حسنہ پہ مشاہد بھی چلے، آپ کا بڑھتا یہ ایقان ہو حضرت حمزہ، مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، باعث قوت ایمان ہو حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، جب آپ شہید ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفن تھا اسے اگر سر پہ ڈالتے تھے تو پیر مبارک کھل جاتے تھے، اور پیروں پہ ڈالتے تھے تو سر مبارک کھل جاتا تھا۔ اس وقت عالم یہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات جو تھے وہ جانیں قربان کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اور کسمہ پرسی ایسی تھی کہ کپڑا بھی پورا میسر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جان قربان کرنے سے بھی یہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک لاشا دیکھا کہ جس کو دشمن نے اس طرح سے بے دردی سے شہید کیا تھا کہ نہ صرف شہید کیا تھا بلکہ آپ کے مبارک کان بھی کاٹ دیے گئے تھے، آنکھیں نکال دی گئی تھی، ناک مبارک کاٹ دی گئی تھی، ہونٹ مبارک کاٹ دیے گئے تھے، اور جسم کا مبارک جو حصہ تھا پیٹ چیر دیا گیا تھا۔ ایسی تکلیف کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو آپ کے القابات سے یاد کرتے رہے کہ یہ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں۔ اس طرح سے حضور ان کے القابات کو یاد کرتے رہے اور ان کی شان کو بیان کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کفن مبارک اڑھایا، اور جب کفن کی تنگی کا عالم تھا کہ پاؤں مبارک جو تھے وہ کھل جاتے تھے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن اڑھایا کہ مبارک منہ پر کپڑا رکھا، اور پیر مبارک پر ایک گھاس تھی جسے ازخر کہتے ہیں عربی میں، اس گھاس کو رکھ دیا گیا۔ اس عالم میں آپ کو آپ کے مزار میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار فائز الانوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کا صدقہ ہم گناہگاروں کو عطا فرمائے، آپ کا عرفان عطا فرمائے۔ جتنے شہدائے احد ہیں ان سب حضرات کو انہیں بلند درجات عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، فقیروں کے حاجت روا سے اعظم، فقیروں کے حاجت روا سے اعظم، میرے
گلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم اور یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم کہہ کے سے جا کر حسن اپنے دل کی کہہ کے سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. آئیے شہدائے احد کے ایصال ثواب کے لیے مختصر فاتحہ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعائے خیر کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. مولا کریم اس مبارک محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ جو حاضری مدینہ کے آداب سیکھے ہیں ہمیں ان آداب سے بڑھ کر ادب کے ساتھ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری، دربار کی حاضری بار بار عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو حجاج کرام خوش نصیب سفر مدینہ پہ جا رہے ہیں انہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اس مبارک محفل پاک کا ثواب
اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر تیری رحمت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً پہنچا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، شہداء بدر، بالخصوص شہداء احد، بالخصوص سید الشہداء امیر طیبہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب اہل بیت اطہار کو، کل صحابہ اکرام کو، تمام بزرگان دین کو، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب امام اعظم ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو، اپنے پیر و مرشد کو، تمام سلاسل کے مشائخ کرام کو، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بیماروں کو صحت عافیت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں عافیت سے دور فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے چھٹکارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت والی اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھا، فرما برداری اولاد کو عطا فرما۔ مولا کریم جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، جن کا اپنا گھر نہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، جن کا روزگار نہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، تیرے جتنے بندے دنیا بھر میں جہاں کہیں اس دعا میں شریک ہیں مالک و مولا سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اس نگاہ ہدایت پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اجبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سباحت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحف
غنچہائے قدس اہل بیت نبوت لاکھوں سلام بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس کا دم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم موتوں کا غوث اعظم امام موتوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام اس سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تمہارے لیے بنے دو جہاں